नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्लाह तारिक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन आपको आज के मौज़ू की जानिब लेकर आते हैं। आज सनीचर है और अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी का तज़किरा होगा जिन्हें हम हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। नाज़रीन काफ़ी तवील उम्र पाई आपने, गरचे आपका इब्तदाई ज़माना कौमी असबियत कहिए या बाप दादा की रिवायात की पासदारी कहिए या दीन हक़ की शम्मा का दिल में फ़रोज़ा ना होना या अल्लाह ताला की तरफ से वो फैज़ान देर से मिलना, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि आप दायरा इस्लाम में काफ़ी देर से दाखिल हुए। लेकिन जब आप एक बार दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, हल्का बगोश इस्लाम हो गए, तो फिर बक़िया ज़िंदगी जो आपकी है वो हम ये देखते हैं कि इस्लाम के लिए सरफरोशी में और जाबाजी से एक मर्दानगी के जौहर दिखाते हुए सर्फ होती है। तो आइए आपकी जो ज़िंदगी है उसके नशेब फरास, उतार चढ़ाव और मुख्तलिफ पड़ाव के बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब से जानते हैं। और इब्तदाई सवाल यही मौलाना साहब कि हम ये देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन हक़ खोल कर बयान किया तो जो समाज का गिरा बड़ा तबका था या मजबूर और बेकस लोग थे, पसमानदा लोग थे, वो बड़ी तेज़ी से इस्लाम की तरफ लपके और इतनी सदाकत के साथ कि हक़ानियत उनके दिलों में बेबस्त हो गई थी। हज़रत बिलाल हों, हज़रत सलमान फ़ारसी हों, हज़रत सुहैब रूमी हों, तमाम लोग आपके सामने हैं। लेकिन जो ये कुरैश का कबीले कुरैश का जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बाअसर तबका था, जो वहाँ के सरदार थे, हम अबू जहल की बात करें, अबू लहब की बात करें, वलीद बिन मुग़ीरा की बात करें, हम बात करें आस बिन वाइल की, इसी तरह हज़रत अबू सुफियान भी इस्लाम में काफ़ी देर से दाखिल हुए। कौन सी चीज़ थी जो इस्लाम की तरफ राग़िब होने में रुकावट बन रही थी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सहाबी कहते हैं उसको जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में एक मर्तबा देख भी लिया है, वो सहाबी है। और हज़ारों औलिया इकराम भी मिलकर उसके खाके पा को नहीं पहुंच सकते। और बाज़ बुज़ुर्गों के अल्फाज तो मैं नकल करूं तो वो कहते हैं कि एक सहाबी, अदना दर्जे का सहाबी, जिस घोड़े पर सवार होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मारके में रहा है, उस घोड़े के सुम के बराबर भी नहीं हो सकते। ये मकाम है सहाबियत का। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद इस बात पर गवाह है कि वो लोग जिन्होंने शुरू दौर में इस्लाम का साथ दिया, वो और जिन्होंने आखिर में इस्लाम कबूल किया, वो कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। जिन्होंने बाद में साथ दिया है वो कभी उन लोगों को बराबर नहीं हो सकते। लेकिन वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए अच्छाई का वादा किया है। जो जितना करेगा उतना मिलेगा उसे ज़रूर। लेकिन कोई आदमी ये ना सोचे कि अबू बकर की बराबरी जो है अबू सुफियान कर लेंगे या उमर फारूक की बराबरी फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वाले लोग कर लेंगे। ये ख्वाब कोई कभी ना देखे। हज़रत अबू सुफियान सारे मारे के जितने हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, जितनी जंगें हुई, जितने मुज़ाहमतें हुई और पूरे अरब को चढ़ा के ला ला के और बार बार टकराने की जो कोशिशें की गई, वो उसमें हज़रत हम यूँ कहेंगे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इन्हीं के कारनामे थे। और हिजरत के लिए मजबूर कर देने में भी इनका सबसे बड़ा दखल था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन छोड़ना पड़ा, इतनी मुज़ाहमतें हुई। लेकिन इसमें भी एक तकवीनी निज़ाम खुदा पाक का काम करता है कि ठोक बजा के पता चलता है। आप एक घड़ा भी लेने जाते हैं किसी कुम्हार की दुकान पर, तो उसे यूँ मार के देखते हैं, टन टन है या खर खर है, तो ख़राब है अच्छा है। तो अल्लाह ताला भी ये देखे बग़ैर कि कौन मेरा बंदा मजबूत है और कौन झोरझरा है, इसके देखे बग़ैर अपने यहाँ कबूल नहीं करता। इसको जानने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे असबाब बनाए। उनमें से
کچھ لوگ ابو سفیان بن پہ آ جاتے ہیں، کچھ ابو لہب اور ابو جہل بن کر آ جاتے ہیں، لیکن ہے خدا پاک کا ایک نظام۔ بالکل۔ تو بنو امیہ کا بنو ہاشم کے ساتھ بہت پہلے سے مقابلہ تھا، بہت ساری چیزوں کی مزاحمتیں رہتی تھیں۔ جناب ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بنو امیہ میں ہیں، اس لیے ان کی مزاحمتیں، ابو لہب اور ابو جہل کی مزاحمتیں تو خاندانی ہونے کے باوجود تھیں، ان کے اسباب کچھ اور تھے، اور وہ چونکہ آخر تک اسلام نہیں لائے اس لیے وہ دشمنوں میں ہی شمار کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن بیچ بیچ میں اور واقعات بھی ہوتے رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مزاحمت محسوس کی مکہ مکرمہ میں، تو آپ نے کچھ کمزور لوگوں کو، کچھ بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو حبشہ بھیج دیا تھا۔ یہ ہجرت اولا، ہجرت حبشہ کہلاتی ہے، وہاں پر یہ لوگ چلے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو عافیت کا راستہ وہاں پا گئے ہیں، تو وہاں چین سے کیوں بیٹھنے دیں، تو مکے کے کچھ لوگ وہاں بھی گئے، ان میں ابو سفیان بھی شریک تھے۔ وہاں انہوں نے جا کے کہا کہ یہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے مذہب سے ہٹ گئے ہیں اور تمہارے مذہب کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، یہ کچھ نادان اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ وہاں کے بادشاہ حبشہ نے، نجاشی نے کہا کہ جو آدمی ہمارے ملک میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے، ہم اس طرح سے بے سہارا ان کو نہیں دے سکتے، تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا بات ہے۔ نجاشی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ بطارقہ اور مذہب کے جو بڑے رہنما تھے وہ سارے لوگ بھی اس وقت جمع تھے۔ ان لوگوں کو بھی بلایا گیا جو مکے سے ان لوگوں کو پکڑنے، گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے اور اس نے اس طرح سے ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا ہے، خاندان کے اندر جھگڑے ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، ساری باتیں پوچھی اس نے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک آدمی، ایسا آدمی جو خاندانی طور پر ان کے بہت قریب ہو، وہ آدمی جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، اس کے سب سے قریب ہو، حالات سے واقف ہو، اسے میرے پاس لاؤ۔ ابو سفیان چونکہ قریبی تھے، یہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں جو کچھ پوچھوں گا تم سچ سچ بتانا، اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ یہ اگر کہیں غلط بیانی کریں تو تم ان کو ٹوکنا۔ تو ایک چیک اپ بھی بٹھا دیا کہ غلط بیانی نہ کر تھوڑی پیچھے بٹھایا۔ جی ہاں۔ اور ہرقل کا یہ کہنا تھا مولانا صاحب، روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے دربار میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس نے یہ جو حکمت عملی اپنائی وہ اس لیے اپنائی کہ ابو سفیان تو آگے بیٹھیں گے اور یہ لوگ پیچھے بیٹھیں گے۔ اب ابو سفیان اگر، اور یہ کہہ دیا کہ اگر ابو سفیان غلط بولے تو تم ٹوکنا پیچھے سے۔ اب اس دن حضرت ابو سفیان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے سوچا کہ آج تو اگر میں خدا نخواستہ غلط بیانی کر بھی دیتا ہوں تو میرے قوم والے مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے وہاں جا کر مطعون کریں گے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر جو اخلاق حسنہ تھے، اوصاف تھے اچھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لاکھ دشمن بولتے تھے، وعدے کا لحاظ پاس رکھتے تھے، قول و قرار پر ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ہوئیں، تو اس وقت بھی انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں، تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ آدمی جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس کو جو لوگ ساتھ دیتے ہیں وہ بعد میں چھوڑ کے الگ بھی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے پوچھا کہ سمجھدار قوم کے سربراوردہ لوگ اس کی بات مان رہے ہیں یا غریب کمزور لوگ؟ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بات بہت اچھی پوچھی ہے، اس لیے کہ سمجھدار لوگ جس کو ناپسند کر رہے ہیں وہ آدمی غلط ہی ہوگا، اور بے حیثیت لوگ جس کے ساتھ دے رہے ہیں تو وہ آدمی بے حیثیت ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بے حیثیت لوگ، کمزور لوگ، غلام، اس طرح کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے جو سوالات کیے تھے، انبیاء کرام کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کمزور طبقات ان کا پہلے ساتھ دیتے ہیں، سربراوردہ لوگ بعد میں ساتھ دیا کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال اس کا یہ بھی تھا کہ ان کے خاندان میں اوپر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے اس لیے پوچھی تھی کہ جس کے خاندان میں کوئی نبی پیدا ہو چکا ہوتا ہے، نبی کا دعویٰ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی وہ عزت حاصل کروں جو نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، لیکن تم نے بتایا وہ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بالکل سچا آدمی ہے، وہی اسی سلسلے کا آدمی ہے جس کے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تھے۔ اس طرح کی چیزیں جہاں جہاں بھی جو موقع آتا رہا اس میں انہوں نے اسلام کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہجرت کے بعد بھی جب جنگ ہوئی ہے اس میں یہ شریک تھے، ساری مزاحمتوں میں شریک تھے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ منظم طور پر ابو جہل اور ابو لہب کی مزاحمتیں منظم نہیں تھیں، شخصی تھیں، انفرادی تھیں،
اور وہ جس کو بھڑکا سکتے تھے بھڑکاتے تھے، لیکن پورے عرب کو منظم کرنا، ایک فوجی شکل دینا، ان کے لیے ہتھیار فراہم کرنا، جنگی حکمت عملی بنانا اور استحصال کر دینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کی سب سے منظم کوشش جو کی ہے وہ انہوں نے کی تھی۔ بالکل مولانا صاحب، اور جہاں وہ جو شعر ہے نا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں، تو وہاں ہرقل نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا، اور حضرت ابو سفیان سے جب تمام باتیں پوچھ لیں، جان لیں، تو اس نے اعتراف یہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، اور وہ دن آئے گا جب میرے قدموں کے نیچے، یہ جو تخت کے نیچے خاک ہے، اس پر بھی انہی کا قبضہ ہوگا، انہی کی سلطنت ہوگی۔ لیکن یہاں بھی آپ نے جیسے کہا کہ ان کے دل میں ایمان کی شمع فروزاں نہیں ہوئی، تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ گھڑی یا دل کے اندر وہ جذبہ پیدا نہ کر دے۔ آپ یہ دیکھیں صلح حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ جب ٹوٹتی ہے، غزوہ بدر میں بھی جو ہے وہ حضرت ابو سفیان اس لیے شامل نہیں تھے کیونکہ وہ تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے، اس میں پوری کمان جو تھی وہ ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، لیکن ابو جہل کی موت کے بعد جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے پوری مقاومت اور پوری مزاحمت مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہاں سے ان کے شخصیت کا وہ روپ سامنے آتا ہے جس میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ صلح حدیبیہ کی تجدید میں بھی حضرت ابو سفیان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان دونوں کے درمیان ایک جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، بنو بکر قریش مکہ کے حلیف تھے، انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی، راتوں رات شب خون مارا، لوگوں کو مارا، قتل و غارت کر کے ان کا مال و اسباب چھین کے لے گئے۔ اب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی، لیکن انہیں یہ خطرہ ضرور لاحق ہو رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کا ٹوٹ جانا ہمارے حق میں غلط ہو سکتا ہے۔ خیر کسی طرح آئے، ابو سفیان اپنے طور پر تجدید کر کے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فتح مکہ کے لیے جو ارادہ پیدا کیا، اور فتح مکہ میں جب 10,000 کا لشکر جرار بڑی خاموشی سے اللہ کی فتح و نصرت کے ترانے گاتا ہوا آتا ہے، تو حضرت ابو سفیان کو یہ خیال ہوتا ہے، اس وقت تک گرچہ آپ اسلام قبول آپ نے نہیں کیا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ گھبراہٹ بے چینی محسوس ہوتی ہے، باہر آتے ہیں، ادھر حضرت عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اب ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے کہ ہائے آج تو 10,000 کا یہ لشکر جرار پیس کر رکھ دے گا قریش مکہ کو، تو کیا کریں؟ اور وہ بیچارے نکلتے ہیں کہ کسی طرح خبر پہنچائی جائے، راستے میں ابو سفیان ان کے ساتھ میں 2 لوگ اور بھی تھے، وہ مل گئے۔ ہوا یہ کہ حضرت عباس کی اور حضرت ابو سفیان کی بہت پرانی دوستی تھی، اس بات کی وجہ سے، حالانکہ بالکل مخالف متحارب گروپ کے لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ تو ابو سفیان کو حضرت عباس نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، دونوں ساتھیوں کو تو بھیج دیا، تم میرے پاس آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ رات کا وقت ہے اور ہر طرف خطرہ ہے اور مکے کے آس پاس پہنچے ہوئے ہیں، تو ہر آدمی جو ہے چوکسی سے پوچھتا ہے کون، تو وہ بتاتے ہیں میں عباس ہوں، تو چلے جاتے ہیں۔ لیکن گزرتے گزرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ جاتی ہے کہ ابو سفیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی معاہدے کے اور ہمارے قبضے میں ایک شخص آیا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نہیں، میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ وہ لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، وہ دشمن کو دیکھتے ہی بے قرار ہو جائیں، گردن اڑا دیں، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ حضرت عمر انہی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول بغیر کسی معاہدے کے، ہمارے ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، جنگ ہے، جو جہاں پائے گا ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھہرو۔ حضرت عباس بھی غصے میں کہتے ہیں کہ عمر اگر تمہاری قوم کا کوئی آدمی ہوتا تو تم یہی کرتے، یہ میرا دوست ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیے حضرت عباس، جب آپ اسلام لائے تھے مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اگر میرا والد بھی اسلام قبول کرتا اس وقت بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا ہیں، اس لیے مجھے آپ سے ایک محبت ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی اسلام کا دشمن ہے، ساری مزاحمتیں اس نے پیدا کی ہیں، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، اور حضرت عباس سے کہا کہ ان کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، صبح میرے پاس لے کے آنا۔ رات بھر میں بات چیت ہوئی ہوگی، ان کا ذہن بنایا ہوگا۔ صبح آ کر انہوں نے، حضرت عباس نے کہا کہ جان بچانا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو،
ورنہ اس وقت تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یوں نہیں کہتے کہ انہوں نے اسلام مجبوری کو پیش کیا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنے حلیم ہیں آپ, اتنے بردبار ہیں, اتنے بلند شریف ہیں, اتنا زیادہ صلہ رحمی رکھنے والے ہیں, خاندانوں کی اتنی رعایت کرنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دھمکی کی بات نہیں کہی, کوئی قتل کر دینے کی بات نہیں کہی. حالانکہ یہ وقت وہ ہے کہ سوالات کا مجمع موجود ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں گے وہ ہو جائے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی کی بات نہیں کہی. اور اس کے بعد میں اتنا ضرور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہ ان کو لے کے فلاں پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, جہاں سے جو تنگ راستہ تھا اور تمام قافلے مکے کے اندر جب آتے تھے اسی راستے سے آتے تھے. آپ نے فرمایا وہاں لے کے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک شخص جو حق و صداقت کی زبان سمجھتا ہے, جو گویا ابو بکر ہے, ایک وہ ہے جو طاقت کی زبان سمجھتا ہے, یہ وہ آدمی ہے. یہ طاقت کی زبان سمجھیں گے, حق و صداقت کی, بلند اخلاقی کی, اللہ کی منشا کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے, اس لیے ان کو طاقت کی زبان دکھانی ہے. حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ان کو لے کے فلاں پہاڑی پر پہنچ جائیے, وہاں سے دکھائیے سب کو. اب ادھر سے قافلے آنے شروع ہوئے, ایک ایک کو دیکھتے جا رہے ہیں. اچھا یہ قافلہ کون سا ہے؟ حضرت عباس بتاتے ہیں فلاں قافلہ ہے. اچھا یہ بھی مسلمان ہو گئے؟ یوں کہا. پھر ایک قافلہ آتا ہے جوش میں, جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے, نعرے لگاتے ہوئے. انہیں نہیں معلوم کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن اپنے جوش میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کون قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں قبیلہ ہے. کہا اچھا یہ بھی مسلمان ہو گئے؟ اور بڑے مزے کی بات براڈا صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, وہ ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کر رہے ہیں, ارے اس قوم کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی, اچھا ان کے بھی پر نکل آئے. حضرت ابو سفیان اس موقع پر بھی جس کو بے حیثیت سمجھتے تھے یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ یہ اسلام قبول کریں تو کیا, نہ کریں تو کیا, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح سے چلتے چلتے جو بنو خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ, جب وہ گزرے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا اور ان کی نظر پڑ گئی حضرت ابو سفیان پر, تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج جنگ کا دن ہے, خون بہانے کا دن ہے. تو یہ بات ان کو خطرہ لگا کہ یہ تو بہت خطرناک بات کہہ دی انہوں نے. یہ سارے لشکر گزرے, بڑے بڑے لشکر گزرے, ان کا اندر سے ٹوٹ گیا کہ اب ان سے مزاحمت کا سوچنا ہی نادانی ہے. اس لیے اب تو عرب کا قبیلہ گیا, سارا عرب گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنوں سے, قدموں سے لپٹ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ آئے تو حضرت عباس نے فرمایا, لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب یہ مسلمان آئے ہیں تو یہ قتل کریں گے ضرور, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا عام اعلان فرمایا. من جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ہے, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. جو ہتھیار من القى السلاح فهو آمن, جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن ہے. اس طرح سے جو معافی کا عام اعلان ہوا, اور جب لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے بھی امن ہے, تو اتنی بڑی تعداد میں اندر گھسے کہ چوکھٹ اور کواڑ ٹوٹ گئے. لیکن ابو سفیان کو اس کا غم نہیں تھا, انہیں خوشی یہ تھی کہ کل میں یہ کہہ سکوں گا کہ دیکھو میرے گھر میں آ گئے تھے اس لیے بچ گئے, ورنہ محمد کی تلوار تمہارا صفایا کر دیتی. بالکل مولانا صاحب, اور جس وقت حضرت سعد بن عبادہ نے یہ کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ, تو یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ, رحم کا دن ہے, خون بہانے کا دن نہیں ہے. اور وہاں حضرت عباس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی, جب حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابو سفیان جاہ پسند آدمی ہے, یعنی ساری عمر اس نے شہرت اور نام و نمود کے پیچھے جان دی ہے, تو کوئی نشان, کچھ امتیاز عطا کیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دلداری کا کام کیا کہ ایک شخص تمام عمر دشمنی پر آمادہ رہا, پوری اپنی تمام طاقت, اپنی قوت صرف کر دی, لیکن جب وہ امان میں آتا ہے, رسول پاک کی پناہ میں آتا ہے, تو شفقت اور محبت اور رحمت اس طرح سے گھیر لیتی ہے, ڈھانپ لیتی ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ ان کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں پر بھی, ہاں ابھی کچھ چیزیں اور رہ گئی ہیں باقی ہیں. کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ, کیونکہ اسلام کے بعد کی زندگی جی ابھی باقی ہے, وہ بہت اہم ہے, اور اس پر بھی آپ کی ہم رائے ضرور چاہیں گے. پہلے طیب صاحب سے بات کر لیتے ہیں. جی طیب بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طیب بھائی. ہاں میرا ایک دو سوال تھے. ایک سوال تو یہ ہے کہ میری بچی کی نسبت ہاتھی ہے. جی. ہاں
शादी के लायक मेरी बच्ची है। हाँ, हेलो। हाँ, जी जी सुन रहे हैं, बात जारी रखिए। हाँ हाँ, शादी के लायक एक बच्ची है, उसकी निस्बत आती है और चले जाती है, मगर लोग यहाँ तक है हम सैयद रहने से सैयद नहीं चलते करके वापस चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल तैयब भाई। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी एक पोती हुई है, उसका नाम मैंने आयजा रखा हूँ। अच्छा, आयजा। हाँ, उसके मायने, हाँ आयजा उसके मायने, और एक तो मेरी बच्ची है उसका नाम है तस्नीम फरहत, वो दोनों के मायने जानना चाहता हूँ। तस्नीम फातिमा बताया? नहीं, तस्नीम फरहत। तस्नीम फरहत, ठीक है जी मौलाना साहब। देखिए, वो जो आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप अल्फाज अदा कर रहे हैं हायजा, वो तो बहुत ही गलत लफ्ज है। नहीं, आयजा मौलाना साहब। बोल तो रहे हैं ये हायजा, अच्छा अच्छा, नाम तो होता है आयजा आयन से, वो तो ठीक है, लेकिन दोबारा भी इन्होंने जो बोला वो हायजा ही बोला। जी जी जी। हायजा लफ्ज गलत है, आप आयजा बोलिए, ऐन अलिफ हमजा जाल और फिर गोल हा, इस तरह से आप बोलेंगे तो वो नाम ठीक है। इसी तरह से दूसरा नाम जो आपने बताया वो भी ठीक है जी। और रिश्तों के लिए क्या करें मौलाना साहब, रिश्ते टिकते नहीं हैं। देखिए, रिश्ते जब नहीं टिकते हैं तो उसके चंद असबाब होते हैं, कुछ ऊपरी असरात होते हैं, कुछ बोला हुआ होता है, कुछ खुदा न खास्ता हमारी कोई कोताही होती है, हमारा कोई बड़ा बोल होता है। नमाज तौबा पढ़िए, बार बार सूरह बकरा पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कीजिए, दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो रिश्ते ठहरेंगे। रिश्ते आने और बार बार कट जाने का सबब कुछ न कुछ यही होते हैं। सालार भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे एक परेशानी अगर कभी 4-5 जनों की, एक जैसी परेशानी अगर कभी 4-5 जनों की रही तो समझ में आता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की अगर कोई परेशानी है तो इसे हम क्या समझे? हम हमारी इबादत में कमी समझे या हमें शैतान की मार है ऐसा समझे? दूसरा सवाल ये बाजी कि कभी कभी शैतानी ताकतें जो होती है तो क्या इंसानों की शक्ल में भी होती है? ठीक है, अच्छे सवाल है सालार भाई, थोड़ा सा इंतजार। ज्यादा शख्स है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जायदा शेख बोल रहे हैं, हमने पहले भी सवाल कर मौलाना से बात किए थे जी। हमारा लड़का 23 साल का है जी, 3 साल का, उसके साथ क्या मसला है? हाँ, तो वो ना बदतमीजी करता है, कुछ बात नहीं सुनता। हमने पहले भी सवाल किए थे तो मौलाना ने बोले सूरह बकरा पढ़ना और आपके घर में अजान देना, आयतुल कुर्सी पढ़ना। तो कितने दिन पढ़ने के? ठीक है, गौर से सुनिए जी मौलाना साहब। कम से कम 1 महीने इस तरह से पढ़ी है सूरह बकरा कि एक हफ्ते में 3 दिन पढ़ी, फिर रोक दी, फिर अगले हफ्ते में 3 दिन पढ़ी, फिर रोक दी। इस तरह से 1 महीने 1.5 महीने तक कर लीजिए जी। सालार भाई का सवाल हम जरूर लेंगे, दोनों अच्छे सवाल है मौलाना साहब, लेकिन हजरत अबू सुफियान की जिंदगी का दूसरा रुख वो दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, अबू सुफियान आखिर में इस्लाम कबूल किया उन्होंने, और इस्लाम कबूल करने के बाद जब ग़ज़वा हुनैन में शिरकत की है उन्होंने, उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल गनीमत बचा था मिला था, उसमें से काफ़ी मकदार में 100 ऊँट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिए थे। और एक लफ्ज़ आता है मुअल्लफ़ा, इनका शुमार मुअल्लफ़ीन में था, यानी जिनकी दिलदारी मकसूद थी। उनका इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था, मुतमईन भी थे, दिल मुतमईन था इस्लाम पर, लेकिन कुछ कमज़ोरी का अंदेशा था, इसलिए उनको इस तरह से दिलदारी भी की जा रही थी। उसके बाद बाज़ रिवायात में ये बात आती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान का वाली बनाया था इनको, और कहीं का अमीर और वाली बनाने का मतलब ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर एतमाद हो गया था इनके ऊपर। लेकिन वाक़दी का बयान ये है, और जिसकी तायीद इब्न अब्दुल बर ने भी की है और इब्न हजर अस्क़लानी भी इसको सही मानते हैं कि ये रिवायत सही नहीं है कि इनको वहाँ नजरान का अमीर बनाया गया था। तो ये रिवायत साबित हो ना हो, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के वक्त में इनका इस्लाम मोतबर था और लोग इनको मुसलमान ही समझ रहे थे। लेकिन बाद वाक़यात इस तरह के मिलते हैं जिसकी वजह से लोगों को शक शुबे की गुंजाइश होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन्होंने, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत तय हो गई और लोग मान गए, तो इन्होंने ये कहा था कि अली, एक कमज़ोर ख़ानदान का आदमी हमारे तुम्हारे होते हुए अमीर बन गया है, अगर तुम कहो तो मैं मदीने की गलियों को इंसानों के सैलाब से भर दूँ, यानी मुखालफत है, अबू बकर की मुखालफत पर इंसानों का सैलाब ले आऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे सैलाब नहीं चाहिए, तुमने पहले भी इस्लाम की जड़ें काटी हैं और आज भी तुम यही करना चाहते हो। ये बात इसी तरह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को जब दौर आया
حضرت عثمان اموی تھے، بنو امیہ میں سے تھے، گویا ان کے خاندان کے آدمی تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ اب امویوں کا موقع ملا ہے، تم اس میں آئے ہو، تمہیں چاہیے کہ امویوں کو موقع دو. حضرت عثمان نے کہا کہ یہ بات آئندہ کبھی میرے سامنے نہیں کہنا، امویہ اور غیر اموی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اخیر تک بھی ان کے دل میں عصبیت رہی. لیکن عصبیت دوسری چیز ہے. ان روایات کو پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین اپنے جو جس کسوٹی پر وہ کستے ہیں اس پر ان روایتوں کو صحیح نہیں مانتے. دوسرے ایک عصبیت جاہلیہ تھوڑا بہت کسی میں رہ جائے تو الگ بات ہے، لیکن ان کا اسلام معتبر مانا گیا اور کسی نے بھی ان کے اسلام پر شک نہیں کیا تھا. اور اسلام کی حالت میں بہت لمبی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کا انتقال ہوا. اور جہاد میں ان کی طائف کی جنگ میں ان کی ایک آنکھ بھی گئی. پھر اس کے بعد ایک اور موقع پر ان کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھیں. وہ دونوں آنکھیں بھی اسلام کے لیے جنگ لڑتے لڑتے گئی تھیں. اس لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ مجبوری کا اسلام تھا ان کا، بلکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں حق و انصاف ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین کی ہیں. بالکل مولانا صاحب، طائف میں جب تیر لگا ان کی آنکھوں میں تو وہ جو آنکھوں کا ڈیلا ہے باہر نکل آیا. اسی حالت میں خون آلود چہرہ لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعائے خیر بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر آپ صبر کریں تو اس کے لیے اللہ سے جنت کی بشارت بھی ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے جنت کی دعا کر دیجئے. تو جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، ان کے لیے پھر ہم جو ہے وہ ان کے ایمان پر کوئی اور لفظ نہیں سوچ سکتے. 2 کالرز ہیں مولانا صاحب اور سالار بھائی کے سوال بھی ہیں. مسکان، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم مجھے ایک ریکویسٹ تھی میم، کیا آپ نے ایک ای میل چالو کریے؟ کئی لوگوں کے مطلب فون نہیں لگتے، تو آپ ایک دن ای میل کا رکھیے. ایک ریکویسٹ یہ تھی. اور دوسری ریکویسٹ یہ تھی میم کہ مجھے نا وسوسے بہت آتے ہیں، تو میں مطلب وہ وسوسے نکل ہی نہیں رہے. میں پڑھتی بھی ہوں لیکن اللہ کی مدد ہر چیز پہ ملتی ہے، لیکن وسوسے نہیں نکل رہے. ٹھیک ہے مسکان، تھوڑا سا ایک سوال ہاں جی میم ارجنٹ تھا. ہاں میم مطلب امی نے بھائی جان کے لیے ایک مطلب گورنمنٹ جاب لگ جائے اس کے لیے ایک منت مانگے تھے کہ قربانی کریں گے. اور امی کو ابھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ قربانی مطلب عید کے قربانی میں ہی کرنا ہے اور ان کے نام سے ہی کرنا ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرا 4 سوال ہے باجی. جی بتائیے پہلا سوال، جلدی بتائیے گا. یہ ہے کہ میں آپ کے پاس فون لگائی تھی، میرے بھابھی ڈیلیوری کو گئے تھے تو ان کو بیٹی ہوئی. ہاں اس کا نام مولانا صاحب سے پوچھ کے رکھنے کا ہے، مگر وہ ڈاکٹر اس کے دل میں چھید پتہ والا سوراخ بولے ہے. 3 مہینے بعد مطلب رپورٹ بولے آئیں گی تو اس میں معلوم پڑ جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ایک بار اور فون کری تھی تو میرے بہن کو سورہ مریم بولے تھے بیٹے کے لیے کہ بیٹا ہوئے گا. مگر جیسے بہت سارے لوگ ایسے بولتے کہ بیٹیاں ہے 5 اور کسی کی بددعا جیسے لگ گیا تو ان کو بیٹا نہیں ہو رہا. تو ایسا کیسا مطلب اللہ تعالیٰ اگر بددعا لگی ہوتی تو بیٹیاں بھی نہیں دیے ہوتے نا. بالکل جی. تیسرا سوال؟ اور تیسرا سوال یہ ہے میرے بچن کے نام کے معنی جاننا ہے. نام بتائیے. روشنی. ہاں. عبد الرحمان. ہاں. آفتاب. ہاں. اور ریحان. ٹھیک ہے. چوتھا؟ اور چوتھا میرے بہن کے لیے کوئی ایسا دعا مطلب بتا دو. اور یہ دشمن کے محفوظ جیسے دشمن بہت لگے والے ہیں میرے کام کے پیچھے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دو کہ میں ہمیشہ پڑھتی رہوں. ٹھیک. دشمن سے محفوظ رہوں. دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ حدیث شریف کی دعا ہے، یہ پڑھا کیجئے صبح شام، انشاءاللہ تعالی دشمن سے محفوظ رہیں گے. ویسے بھی ہر معاملے میں اللہ کے سپرد کر دیا کیجئے، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. جی بقیہ سوالوں کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار. کئی سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں لیکن 2 کالرز بھی ہیں. شبانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے ہم عمرانہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی عمرانہ بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ جی ہیلو. ہاں سن رہے ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح کہہ رہے ہیں، آواز بند کر دیجئے. جی آواز بند کر دی. جی خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. بتائیے. جی میں اپنے میکے میں تھی، خواب دکھا وہ مسجد کی میناریں گر گئی ہمارے مسجد کی. اللہ رحم فرمائے. جی ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. شبانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شبانہ صاحبہ. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان کا چہلم اور 10واں 20واں یا 40واں کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے تو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ جی اور میرے 2 بچے ہیں, ان کا نام پوچھنا تھا. ایک کا نام آیان ہے اور ایک کا نام عمار ہے. اور مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا, جو عورتیں اپنا آئیبروز بنواتی ہیں کیا وہ بنانا چاہیے یا نہیں بنوانا چاہیے؟ بہتر. کیا بنواتی ہیں؟ چہرے سے جیسے آئی بروز کو شیپ دے دیتی ہیں تو وہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. تغیر و خلق اللہ ہے اور اس کی حدیث شریف میں ممانعت کی گئی ہے. اور یہ جو نام آپ نے پوچھے ہیں دونوں نام ٹھیک ہیں. اور ایک بار کیا ہے ان کا؟ چہلم ہے, 10واں ہے, 20واں. دیکھیے جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کو ایک تحفہ دینے کا تو ہمیں حق پہنچتا ہے, ان کو کچھ ثواب پہنچائیں, غریبوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب انہیں پہنچائیں. لیکن تاریخ کی رعایت کر لیتے ہیں کچھ لوگ, اور پابندی نہ کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تاریخ متعین کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن متعین نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو یاد ہی نہیں آتا ہے. اس لیے ایصال ثواب تو کرنا چاہیے, تاریخ مقرر کرنا ضروری نہیں ہے. جی, خواب میں مسجد کی میناروں کو گرتے دیکھنا, یہ اس علاقے میں دینی لحاظ سے کوئی حادثہ, کوئی دینی لحاظ سے محرومی ہے. سب گھر والوں کو, آپ سب لوگوں کو نمازوں کی اور عبادت کی پابندی کرنی چاہیے, اور نماز پناہ پڑھیے. آپ لوگ, آپ گھر کے تمام لوگ اور وہاں کے لوگ بھی جن کو آپ پڑھوا سکیں, نماز پناہ پڑھوائیے جس میں سورہ فلق, سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. کوئی دینی نقصان ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جی, سالار بھائی کا سوال, پریشانیاں جب اجتماعی ہوتی ہیں, عذاب اجتماعی ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ سوال آپ نے بہت بڑا کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو پورا روم اور پورے بڑے بڑے علاقے, اور مصر فتح ہو گیا, اہل اسلام وہاں قابض ہو گئے, پرانی طاقتیں فنا ہو گئیں. یہ سب کس وجہ سے ہوا تھا؟ کچھ اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ انفرادی غلطیاں ہوتی ہیں. آج کی فجر کی نماز کے لیے اگر کوئی بھائی نہیں اٹھ سکا اور اس نے اٹھ کے بعد میں نماز پڑھ لی, یہ شخصی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ سے امید ہے معاف فرما دے گا. لیکن اقبال نے کہا ہے کہ کبھی فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے ان گناہوں کو معاف. انفرادی غلطیوں کو خدا پاک معاف فرما دیتا ہے, لیکن جب اجتماعی غلطیاں ہو جائیں, ہر آدمی جو ہے جھوٹ میں, بے ایمانی میں, دغا بازی میں, فریب دہی میں لگا ہوا ہے. یہ بیماریاں روم میں پیدا ہو گئی تھیں, اور اس نے بادشاہ نے کہا تھا اس وقت میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو تبری وغیرہ کے حوالے سارے سنانے پڑیں گے. اس نے کہا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے ایسا ہی دین ہمارے پاس بھی آیا تھا, ہمارے پاس بھی پیغمبر آئے تھے, لیکن ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تھا. جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ان کے پیغمبر ہیں اس پہ قائم رہیں گے, اس وقت تک ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. لیکن آج ہم نے بڑی تعداد میں اسلام کو اور اہل اسلام کو شکلاً قائم کر رکھا ہے, اس کی روح کو برقرار رکھے ہوئے نہیں ہے. جھوٹ کا موقع ہو تو جھوٹ بول لیتے ہیں, بے ایمانی کا موقع ہے تو بے ایمانی کر لیتے ہیں, دغابازی کا موقع ہے تو دغابازی کر لیتے ہیں, فریب کر دیتے ہیں, ضمیر فروشی کر لیتے ہیں, دشمن کے ہاتھوں بک جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے نتائج یہی ہیں جو ہو رہے ہیں. بالکل, بڑی تعداد میں استغفار کریں, اجتماعی طور پر توبہ استغفار کریں. بڑی تعداد میں استغفار کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی میں انقلاب صالح لانے کی ضرورت ہے. بالکل, نہیں تو بنی اسرائیل پر جس طرح عذاب آیا ہے مولانا صاحب. جی ہاں بالکل, وہ وقت وہ دن بھی دور نہیں اگر ہمارے اعمال درست نہیں. کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ رشتہ دار نہیں ہے مسلمان کا یا کسی دوسری قوم کا یا کسی قوم کا. وہ اس کے ہاں ایک پیمانہ ہے, جس طرح سے وہ آرا مشین چلتی ہے, اس کا ایک اصول ہے, جو اس کے سامنے آئے گا وہ اسے کاٹے گی. لکڑی آ جائے گی اسے کاٹ دے گی, اور مالک کا ہاتھ آ جائے گا تو اسے اڑا دے گی. وہ اس طرح سے حق و انصاف کی تلوار جو ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا. اس لیے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے اپنی بقا کے لیے, اپنی پوری قوم, انفراد, سب کے بقا کے لیے. بالکل. سالار بھائی کے دوسرے سوال کے لیے انتظار. انجم صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم, آپ دونوں کو میرے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی مولانا صاحب سے میری درخواست تھی کہ میری ساسو ماں ہے, ان کے گلے میں تکلیف ہے بہت, میں ان کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں اچھے سے. اور ان کا کیا نام ہے, ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے یہاں پر, اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. دوسری بات, میرے دیور ہیں وہ کچھ کام دھندا نہیں کرتے, ایسے ہی ہیں, مطلب کہنا نہیں سنتے کسی کا.
تو ان کے لیے بھی آپ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے شاہانہ سمجھداری ہے, کئی سوال جلدی جلدی کم وقت میں انہوں نے کئی سوال کر ڈالے. ہاں داد کے لائق ہیں انجم صاحبہ, بہت اچھا آپ کا سوال کرنے کا یا سلام کرنے کا بھی جو انداز ہے وہ بہت اچھا تھا. کچھ لوگ جو ہیں میں یہ کہہ رہی تھی وغیرہ کر کے اتنا ٹائم خراب کرتے ہیں, ایک سوال پوچھتے ہیں 2 منٹ خراب کر دیتے ہیں. بالکل, بقیہ ناظرین کو چاہیے کہ انجم صاحبہ سے سیکھیں, سبق سیکھیں. بالکل. شاہانہ صاحبہ جی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال ہے. جی. میری بچی آج صبح میں اذان سے پہلے 5 بجے جہاں اذان ہوتا ہے گاؤں میں, جی, تو اذان سے پہلے مطلب اپنی دادی کو خواب میں دی تھی. تو ان کی دادی مطلب ہم میری بچی اور میری ساسو ماں بیٹھی تھی, تو میری بچی سے مطلب زور سے بولیے بہن, ذرا زور سے بلند آواز سے. دادی کو خواب میں دیکھا, وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جی دادی کو خواب میں دیکھی نا, تو دادی بچی سے بولی کہ 3 گلاس پانی ہمیں دیجیے, 30 روپیہ دیجیے. اور اس کے بعد وہ اپنے ننیال سے بہت ننیال کا بھی بہت سارا لوگ مطلب یہاں جمع ہیں. اس کا مطلب سمجھا دیجیے. 30 روپیہ دادی مانگی ہے, 3 گلاس پانی مانگی ہے. پانی مانگنا خواب میں کیسا ہے مولانا؟ جن مرحومہ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کسی غریب کے یہاں کھانا وانا بھیج دیے, اس میں پانی بھی بھیجیے. کسی کے لیے پانی کی کچھ سہولت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالات دیے ہیں اور کسی کے یہاں پانی کی دشواری ہے, کوئی ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں یا کسی طرح سے پانی کی سہولت دے سکتی ہیں تو وہ کر دیجئے, اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا. جی مولانا صاحب, انجم صاحبہ کی ساس بیمار ہیں, ان کے لیے دعا خیر, اور دیور جو ہے وہ اسے اللہ کام کی توفیق دے. دیکھیے دیور کو آپ سمجھائیے بھی, کوشش کرنا بھی ضروری ہے, اور فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز وقت پر پڑھا کریں, اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کریں. اور آپ کی ساس صاحبہ کے لیے دعا تو ہم ضرور کریں گے, لیکن ان کو بتائیے کہ وہ چائے پہ, پانی پہ, کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے وہ کھایا پیا کریں, اور چلنا پھرنا ضرور رکھیں. کمزوری میں آدمی چلنا پھرنا کم کر دیتا ہے, حالانکہ کمزوری میں ضرورت ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں چلتے رہیں تو روانی رہتی ہے. تو یہ کہیے کچھ صدقہ ضرور کر دیجیے. جی, مسکان کو وسوسے بہت آتے ہیں. وسوسوں کے لیے ایک تو جس چیز کا وسوسہ آ رہا ہے اس سے ذہن کو ہٹا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کیجیے, انشاءاللہ تعالی یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے. جی, منت مانی تھی بھائی کے جاب کے لیے, اب وہ انتظار کر رہی ہیں کہ جب بقرعید کا موقع آئے گا تب اس منت کو پورا کریں گے. دیکھیے آپ نے جو قربانی مانی ہے اسے لفظ چاہے آپ نے قربانی بولا ہو, لیکن یہ قربانی نہیں ہے اصل میں, بلکہ جانور ذبح کرنا ہے. اور بقرعید کے دنوں میں تو بالکل نہ کیجیے, اس وقت میں سوائے قربانی کا کوئی جانور ذبح نہیں ہوتا ہے. آپ یہ کام پہلے ہی کر لیجئے. قربانی آپ کے اوپر واجب ہو تو کیجیے گا, واجب نہ ہو تو نہ کیجیے گا, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ آپ کے اوپر واجب ہے. اور یہ قربانی کے دنوں میں نہیں, اس کے علاوہ دنوں میں ہی کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ نے جاب دے دی ہے تو جلدی سے وہ بات پوری کر لیجیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا, ورنہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ نوکری پہ کچھ پریشانی آ جائے. بالکل مولانا صاحب, بہن کا جو سوال ہے کہ کسی کو اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے بد دعا ملی, ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ کہنا غلط ہے. اور کسی کے بد دعا پر وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کووں کے کوسنے پر اگر جانور مرنے لگیں تو سارا جنگل خالی ہو جائے. کوا تو ہر وقت یہ دعا کرے گا کہ سارے جانور مریں اور میں کھاؤں. تو اللہ میاں جو ہے کسی کے بد دعا سنتے ہی فوراً فیصلہ نہیں کر دیتا ہے, وہ اپنے حساب سے کرتا ہے. کوئی بد دعا دے رہا ہے اس کا غلط ہے. اگر کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے تو وہ آسمان پر جاتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھیجتا ہے, ورنہ وہ بد دعا اسی کو پر پڑتی ہے. جی مولانا صاحب, جیسے انہوں نے یہ کہا کہ بچی کے دل میں سوراخ ہے اور شاید رپورٹ 1 مہینے کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد آنے والی ہے, تو آپ سے دعا کے لیے بھی درخواست ہے. اور ہم دعا ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ اس بچی کی رپورٹ صحیح آ جائے اور بچی بالکل ٹھیک تندرست رہے. لیکن اس کے لیے آپ نے اگر عقیقہ نہ کیا ہو ابھی تو عقیقہ ضرور کر دیجئے, اور اگر عقیقہ کر چکے ہیں تب بھی بڑی مقدار میں صدقہ 1800 روپے کا صدقہ کر کے کسی بہت غریب کمزور آدمی کو چپ چاپ دے دیجئے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اندر ہی اندر خدا پاک سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. روشنی, عبد الرحمان, آفتاب اور ریحان, یہ سب نام ٹھیک ہے. روشنی تو آپ اردو کا ہی نام آپ نے رکھا ہے تو روشنی کا مطلب اجالا, وہ ٹھیک ہے. ریحان پھول کو کہتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. عبد الرحمان ان 2 ناموں میں سے ہے جن ناموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا نام کہا ہے, تو یہ نام بھی بہت اچھا ہے. آفتاب,
आफताब भी ठीक है, आफताब सूरज को कहते हैं। जी, अब सालार भाई ने दरियाफ्त किया है कि क्या जो शैतान होते हैं ये इंसानी रूप में पाए जाते हैं, शैतानी ताकतें, उन्होंने शैतानी ताकतों का में है ना, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, शैतानी काम करने वाले शैतान जो छुपे हुए हैं वो भी होते हैं, और आदमी का आदमी शैतान है ये भी होता है। बिल्कुल साहब, छपरा चल रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी, मेरा सवाल है कि मैं ख्वाब देखे थे, समझे? जी जी। हमेशा ये ख्वाब हम देखते हैं कि बिस्तर पर हम सोए हैं, 4 बजे सुबह, 3 बजे रात में, इस तरह देखते हैं। जब देखते हैं तब बिस्तर पर सोए हैं, कहीं हम पेशाब करने बैठे हैं। 3 हफ्ता हो रहा, हम देखें कि मेरा पेशाब हो गया है, पूरा कपड़ा गीला हो गया है। हम बोल रहे हैं कि क्या अब नमाज कैसे पढ़ेंगे हम सुबह का, इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा हम देखते हैं कि कहीं पेशाब करने बैठे हैं। रात को सोते वक्त पानी ज्यादा पी लेती हैं क्या? नहीं बहन, पानी तो मैं पीते नहीं, गैस का प्रॉब्लम है ना, गैस मुझे बहुत रहता है। तो रात में पहले पानी पी लेते हैं खाने से, फिर खाना पानी खा के पेशाब उसाब करके तब सोते हैं। सुबह उठते नमाज पढ़ने तब पानी पीते हैं, वजू बना के दांत साफ करके गर्म पानी करके पीते हैं। जी बेहतर है ना। जी, अपने सवाल है मेरा बहन, और एक सवाल है, वो जो डॉक्टर साहब मौलाना बैठते हैं उनसे जरा पूछिएगा हमको कि गैस है, गैस में कौन कौन सा फल नुकसान करेगा, कौन सा फायदा करेगा? ठीक है। सेब अगर हम खाते हैं, नहीं सुन लीजिए, सेब हम अगर जो खाते हैं तो छील के खाना फायदा है कि बगैर छीले हुए फायदा है? और एक सवाल है बहन जी, औरत कोई औरत को देखते हैं कि जुबान में काला दाग रहता, निशान, वो कैसा औरत है? कुछ बोलती है तो बोलता है लोग इसका बोली हुआ पड़ जाता है ये वो। और भी सवाल है लगता है। और कितने सवाल है बहन, ये बताइए। हमको अभी बता दीजिए, मेरा लाइट नहीं है, लाइट चली गई बारिश की वजह से। ठीक है, मजाज साहब की आमद इंशाल्लाह मुतवक्के है कल, तो आपका जो एसिडिटी से मुतालिक सवाल है उसे महफूज कर लिया है। बकिया सवालों के लिए मौलाना साहब, एक तो इनका ख्वाब है, दूसरे ये कहाँ तक दुरुस्त है कि जुबान काली हो तो फिर उसकी बात नुकसान पहुंचाती है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जुबान काली एक मुहावरा है, इनकी जुबान काली है मतलब ये कि जो कुछ किसी को बुरा भला कह देते हैं तो वो ऐसे ही हो जाता है, ये एक मुहावरा है। काली जुबान और लाल जुबान से कोई मतलब नहीं है। और ये पेशाब वाला जो ख्वाब देखती हैं आप, ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपको तहज्जुद के लिए उठाना चाहता है, उस वक्त आप हिम्मत हो तो तहज्जुद के लिए उठ जाया करें। हमेशा उठ सकें तो बहुत अच्छा है, वरना जब भी हिम्मत हो तहज्जुद के लिए उठिए। उस वक्त में जो नमाज पढ़ी जाती है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये नमाज जो है एक छठी नमाज ज़रूरी थी, दूसरी उम्मत के लिए ज़रूरी नहीं की गई। लेकिन उलमाए उम्मत में जितने औलियाए किराम हैं तहज्जुद की हमेशा पाबंदी करते रहे हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आप भी उस वक्त में उठ जाया करें। बिल्कुल। परवेज भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? परवेज भाई हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जी, हाफिजी से इल्तिजा दीजिए, मेरे पेट में बहुत तकलीफ है, उनके लिए दुआ करने के लिए, और जरा मुझे कुछ बता दीजिए, पेट में बहुत तकलीफ होती है। पेट में तकलीफ होती है मौलाना साहब? आप ऐसा कीजिए, किसी भी नमाज के बाद 21 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़िए, ठहर ठहर के आराम आराम से, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़िए और पानी पे दम करके और घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। हम भी दुआ करते हैं आपके पेट की तकलीफ दूर हो जाए। कभी कभी खाने पीने में जो बेहतियाती होती है, खाने पीने की बेहतियाती भी होती है, और कभी ऐसा होता है कि हम पानी नहीं पीते हैं, उसकी वजह से परेशानी होती है। कभी खाने की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे असबाब होते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें एक ये भी थी कि उस वक्त तक ना खाओ जब तक शदीद भूख ना लगे, और जब ये महसूस होने लगे कि अब पेट भर रहा है तो थोड़ा सा खाना कम कर दो। पेट में हवा के लिए भी जो है वो जगह रहनी चाहिए। दूसरा आप ये देखिए, हमने वो चीज़ें छोड़ दी
جو रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और मगरिब में अपना लिया गया। 6 बजे शाम के बाद मैंने अक्सर देखा है मगरबी ममालिक में लोगों को या यहूदियों को ख़ास तौर पर कि वो 6 बजे के बाद नहीं खाते हैं। रात कुछ भी खाना उनका जो होता है खाना आखिरी खाना वो सरे शाम 6 बजे 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ मामूल ये है कि हम 10 बजे 11 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, फ़ौरन सो जाते हैं। पेट को ख़राब करने की तदबीर तो हम खुद ही कर रहे हैं। जी खातून साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा परेशान है, उसका हस्बैंड है कि कमाने नहीं जाता, कुछ ज़्यादा तंग करता है उसको, जुआ खेलता है, मानते ही नहीं, बतेरा डाल दिए, सब काम कर लिए। अल्लाह उसे हिदायत दे। जी मौलाना साहब। देखिए, बच्चों को एक तो समझाने की भी ज़रूरत होती है, दूसरे के हर मांग उनकी मर्जी के मुताबिक आप जब पूरे करते रहेंगे तो वो ये समझेंगे कमाने की ज़रूरत क्या है, सारे काम तो पूरे हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा उनके लिए सहूलतों को कम करने की कोशिश कीजिए, उनको मजबूर भी कीजिए किसी हद तक कि वो कमाने के लिए जाएं, और प्यार से नरमी से, उम्र के हिसाब से सख्ती और नरमी को देखना पड़ता है, मिजाज भी देखना पड़ता है बच्चों का, लेकिन उनके वालिद भी समझाएं, आप भी समझाएं, और नमाजों के बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करें। वो जो सूरह फुरकान के आखिरी रुकू की एक आयत हम बताया करते हैं वो पढ़िए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जी अतिया साहबा फरमाइए। अंजुम बहन आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। जी अतिया साहबा फरमाइए। हेलो, हाँ बताइए बहन, सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना शिकायत करते हैं कि आप में बहुत कमी है। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं होते, तो मैं कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाह रही हूँ मौलाना साहब। बहन आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। ये बताइए, आज के बच्चों को माओ से बड़ा शिकवा है, किस किस बात पर वो आपसे शिकवा करते हैं? हालांकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई भी माँ अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ती है, कोशिश करती है कि हर तरह से अपनी औलाद को राजी रखे, लेकिन बच्चों को शिकवा रहता है। क्या शिकवा है, अगर आप मुनासिब समझे तो बताएं। ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। बहरहाल मौलाना साहब बहुत दिलचस्प ये सवाल है, जरूर जानेंगे। आप कोशिश ये किया कीजिए कि बच्चों की गलत बात तो मानिए नहीं, वो गलत चीज़ खाने को कह रहे हैं तो ठीक है, वो खुश रहेंगे, उनको गलत चीज़ दे दी। वो पैसे मांग रहे हैं आवारागर्दी करने के लिए, आपने पैसे दे दिए, इस तरह अगर वो खुश हों तो इस तरह तो खुश ना कीजिए, लेकिन उनको समझाने की भी कोशिश कीजिए, अल्लाह से उनके सही चलने की भी दुआ कीजिए, दिलों में उनके और आपके दरमियान मोहब्बत पैदा हो। इसके लिए या वदूदू हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। अंजुम साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरा यह सवाल कि हम नमाज तौबा पढ़ते हैं, इसमें एक आयत पढ़ते हैं आमना रसूलो, जो मौलाना साहब ने बताई थी, और दूसरी रकअत में क्या पढ़े वो बता दीजिए। और दूसरा सवाल है कि हम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम खलीलुल्लाह भी है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। और जब हम जो है सवाब पहुँचाते हैं ईद में, तो मतलब खलीलुल्लाह के नाम से पहुँचाएं क्या पूरा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसके बारे में पूरा बताइए। ये जो आपने बताया आप अमन रसूल वाली आयत पढ़ती हैं, ये किस नमाज में पढ़ती हैं? नमाज तौबा में। नमाज तौबा में ठीक पढ़ती हैं, वो तो बहुत अच्छा है। 2 आयतें हैं ये अखीर की सूरह बकरा की, ये नमाज तौबा में पढ़ना बहुत अच्छा है। तो और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप सवाब पहुंचाती हैं, इब्राहीम नाम है और खलीलुल्लाह उनका लक़ब है, उनकी डिग्री है, यूँ समझिए। तो खलीलुल्लाह कहेंगी तब भी वही समझे जाएंगे, हजरत इब्राहीम कहेंगी जब भी समझे जाएंगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह हर बार कहना ज़रूरी नहीं है। जी एक रकात में तो ये पढ़ ली आयत आमन रसूल की, दूसरी में क्या पढ़ें ये जानना चाह रही हैं। दूसरी रकात में जो दरमियान के कुरान मजीद की वो आयतें हैं जिनमें इस्तिग़फ़ार का जिक्र है, मसलन वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह, ये इनको याद हो ना हो, इसलिए जिन आयतों में इस्तिग़फ़ार का जिक्र है वो पढ़ लिया करें। इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़ लिया करें, इसमें भी इस्तिग़फ़ार का जिक्र है, या जौन सी चाहें पढ़ लें। जी गौसिया फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे मौलाना साहब ने बताया था कि 1.5 महीने तक 3 दिन सूरह बकरा रुक के पढ़ना चाहिए, तो हमारे अम्मी ने कंटिन्यूस 1 साल पढ़ा है, तो वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, एक सवाल है। और एक ख्वाब है हमारे अम्मी का जो फज्र के वक्त आया था कि 2 गाय देखी थी इन्होंने, एक गाय को 2 लोगों ने मार दिया और एक गाय को मेरी माँ ने जाके चारा डाला, तो वो कुछ समझ नहीं पा रही कि इसका मतलब क्या है, वो पूछना चाह रही थी। जी
وہ سورج جو آپ پڑھ رہی ہیں اگر مسلسل پڑھتے رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ہے۔ اور گائے جو نظر آتی ہے خواب میں، وہ ہمارا سیزن ہوتا ہے، ہماری آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک گائے جو کسی نے مار دی، وہ تو خواب میں آپ کے لیے نقصان کی بات ہے، لیکن آپ کی والدہ نے جس گائے کو چارہ دیا ہے، امید ہے وہ ان کے حق میں اچھا ہوگا، اور ان کا ایک سیزن جو ہے، ایک آمدنی کے حالات ان کے بہتر رہیں گے، کم از کم 1 سال تک انشاءاللہ۔ شمیم فرمائیے کیا سوال ہے؟ شمیم ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا۔ محمد خالد صاحب فرمائیے، خالد بھائی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالد بھائی ٹی وی کی آواز، وعلیکم السلام، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ سوال یہ ہے سر میم، پریشانی یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی دھندا نہیں ہو رہا، جس کی تمنا رکھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہی پریشانی ہے، جو سوچتے ہیں جاتے ہیں کرنے کے لیے وہ ہوتا نہیں ہے کام۔ مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ خامی کوتاہی ہے۔ ایک تو بلند حوصلہ رکھیے، آپ کی آواز سے، آپ کے لب و لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بہت حد تک مایوس ہو چکے ہیں۔ مایوسی بالکل دل سے نکال دیجئے۔ یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، جو ہمارے لیے بنایا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا وہ؟ ہماری حاصل کرنے کی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے بلند حوصلے کے ساتھ تازہ دم ہو کر کام کے لیے نکلیے، کوشش کیجئے، ایک جگہ سے کام نہ بنے دوسری جگہ تیسری جگہ کوشش کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بے شمار پڑھیے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہاں ایک سوال ہے، کامیابی اور ناکامی دونوں اللہ کی طرف سے اور کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کا حوصلہ نہ ہارنا، ہر شے کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اچھا ہے تو بھی میرے حق میں ہے اور برا ہے تو بھی میرے حق میں، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور نئے سرے سے کمر کس کر پھر کھڑے ہو جانا، یہ کامیابی کی سیڑھی، بہت بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے ہمت ٹوٹی قسمت پھوٹی، تو ہمت کے ساتھ لگے رہنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ امید رکھیے اللہ سے اور کوشش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ کالر ہیں، اپنا نام بتائیے۔ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا۔ بہرحال یہاں پروگرام کو اپنے ایک نئے پڑاؤ کی طرف لے جانے کا وقت ہو رہا ہے مولانا صاحب، تو آپ کی تشریف آوری کا بہت سارا شکریہ۔ تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے، خود ہماری رہنمائی کے لیے اللہ آپ کو صحت و عافیت دے اور درازی عمر عطا کرے کہ آپ سے ملاقات اور آپ سے فیض یاب ہوتے رہیں انشاءاللہ۔